ساتویں دن یریہو کی دیوار 7 بار چکر لگانے کے بعد جب 7 کاہنوں نے 7 نرسنگے پھونکے خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے، روحانی افزونی کے لیے۔ آج تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے۔ یشوع کی کتاب اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ خدا نے آج تک جو بھی معجزات کیے ہیں، خدا نے اپنی قدرت کو، اپنے قوی بازو کو جس طریقے سے بھی لوگوں پر، قوموں پر ظاہر کیا، اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ سارا کا سارا جلال صرف اور صرف خدا باپ کے نام کو ملا۔ آج اسی یہوہ خدا کی تعریف میں اور آج اسی یہوہ خدا کی الوہیت اور قدرت کا ایک اور کام جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں وہ یریہو کی دیوار کا گرنا ہے۔ یریہو کی دیوار کے گرنے اور اس کی فتح سے پہلے خدا نے ایک اسٹریٹجی اپنے بندہ یشوع کو عطا کی، اور وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ خدا نے یشوع سے یہ کہا کہ کاہنوں کو بلاؤ کہ وہ عہد کے صندوق کو اٹھائیں، اور عہد کے صندوق کے آگے آگے 7 کاہن مینڈوں کے 7 نرسنگے اٹھائے ہوئے چلیں اور 6 دن تک ہر روز اس یریہو کی دیوار کے گرد ایک چکر لگانا، اور 7ویں دن 7 بار چکر لگانا، اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ 7ویں دن یریہو کی دیوار 7 بار چکر لگانے کے بعد جب 7 کاہنوں نے 7 نرسنگے پھونکے تو وہ دیوار بالکل گر گئی۔ یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 7 کا عدد بائبل مقدس کے مطابق کاملیت کو، پرفیکشن کو، کمپلیشن کو شو کرتا ہے، مکمل ہونے کو شو کرتا ہے۔ اور صلیب کے مقام پر، کوہ کلوری کے مقام پر، صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے جب 7 کلمات ادا کیے تو وہ بھی اس ٹاسک کی کمپلیشن کو شو کرتے ہیں جو خدا نے اس کو دے کر اس زمین پر بھیجا تھا۔ یشوع کی کتاب میں یریہو کی دیوار کا گرنا 7ویں دن 7 بار چکر لگانے کے بعد، 7 کاہنوں کے 7 نرسنگوں کو پھونکنے کے بعد ایک ساتھ جب سب نے للکارا تو وہ دیوار خود بخود گر گئی۔ اور بعد میں ہسٹوریکلی جب اس کو دیکھا گیا ہے، اس پر غور کیا گیا، اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دیوار باہر سے اندر کی طرف کو نہیں بلکہ اندر سے باہر کی طرف کو گئی۔ اور ایک بار پھر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کیونکہ اگر وہ دیوار باہر سے اندر کی طرف کو گرتی تو یہ گمان کیا جاتا کہ شاید بنی اسرائیل قوم نے دھکا لگا کے زور کے ساتھ اس دیوار کو گرایا ہے، لیکن اس دیوار کا اندر کی طرف سے باہر کو گرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دیوار کو ڈھانے والا، اس دیوار کو گرانے والا کوئی اور نہیں، بنی اسرائیل قوم کا زندہ خدا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا زندہ خدا ہے، میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں خدا اس طرح سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، کیوں خدا اس طرح سے اپنی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے کہ معمولی سے چیزوں کے ساتھ، کم چیزوں کے ساتھ، کم کوانٹٹی میں لوگوں کو استعمال کر کے وہ صرف اور صرف ایک ہی بات ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یشوع کی کتاب 4 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گلتیوں 1 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ پولس کی طرف سے، جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، رسول ہے، اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیہ کی کلیسیاؤں کو، خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا
اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا، پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں۔ اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں، مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا، اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھی۔ پرانے احتامہ میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب اس کا 8واں باب، اور خداوند نے یشوع سے کہا خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر۔ دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقہ کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے، اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یریہو اور اس کے بادشاہ سے کیا، فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا، سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے۔ پس یشوع اور سب جنگی مرد ای پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشوع نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں۔ سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضہ میں کر دے گا، اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا، خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا۔ دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یشوع نے ان کو روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیتیل اور ای کے درمیان ای کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یشوع اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ اور یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ای کی طرف چلا، اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ای کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یشوع اور ای کے بیچ ایک وادی تھی۔ تب اس نے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیتیل اور ای کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور ان کو جو شہر مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا، اور یشوع اسی رات
اس وادی میں گیا۔ اور جب ای کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے۔ اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشوع کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے، اور ای اور بیت ایل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ خداوند نے یشوع سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے ای کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا۔ اور یشوع نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا، اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب ای کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگے، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر ای کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ای کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوع کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی ای کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ای کو پھیرے اور اسے تہ تیغ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ای کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ای کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشوع نے ای کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ای کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے۔ اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصب دار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا۔ یشوع کی کتاب اس کا 9واں باب۔ اور جب ان سب ہتی، اموری، کنانی، فرزی، ہوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا، تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشوع اور بنی اسرائیل سے جنگ۔ اور جب جبعون کے باشندوں نے سنا کہ یشوع نے یریحو اور ای سے کیا 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 ہے تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے، اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ
सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं, और वे जिलजाल में खामागाह को यशुआ के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधे। उन्होंने यशुआ से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशुआ ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बाइस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सेहून और बसन के बादशाह ऊद से जो अस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम सब तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपनी तोशा की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई, और मैं कि ये मशकीज़े जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की, और यशुआ ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा, और जमात के अमीरों ने उनसे कसम खाई। और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जेबाउन और कफीरा और बैरोत और करेत यरीम उनके शहर थे। और बनी इसराइल ने उनको कत्ल न किया, इसलिए कि जमात के अमीरों ने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमात उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमात से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ताना हो कि उस कसम के बाइस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमात के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यशुआ ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यशुआ को जवाब दिया कि तेरे खादिमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावंद तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को मुल्क तुमको दे, और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्त नाबूद करे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देखो हम तेरे हाथ कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। बस उसने उनसे वैसा ही किया, और बनी इसराइल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया। और यशुआ ने उसी दिन उनको जुमात के लिए और उस मुकाम पर जिसे खुदावंद उसके मज़बा के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले मुकर्रर किया, जैसा आज तक है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।